بڑی مشہور آیت ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا فرمایا؟ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ تو معلوم یہ چلا کہ خدا کے بندوں میں کچھ بندے اس طرح کے ہیں، اگر بندوں کی تقسیم کی جائے تو سب سے پہلے ایک قسم نکلتی ہے، ایک وہ جو خدا پر ایمان لائے، ایک وہ جو خدا پر ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، خدا کو جنہوں نے مانا اور خدا کو کچھ بندوں نے نہیں مانا، تو خدا کے یہاں دو طرح کے بندے، ایک خدا کو ماننے والے، خدا کا انکار کرنے والے۔ اب خدا کو ماننے والوں میں بھی کئی مذاہب نکلے، کئی مذاہب نکلے۔ کچھ مذہب باطلہ ہیں، اور ان میں ایک مذہب حقہ ہے۔ یعنی خدا کو ماننے والے بے شمار، اب ان بے شمار خدا کے ماننے والوں کے مذاہب یعنی ان کے ریلیجن کو دیکھو تو بے شمار ریلیجنز نظر آئیں گے، انہی میں عیسائی نظر آئیں گے، انہی میں یہودی نظر آئیں گے، انہی میں مجوسی نظر آئیں گے، خدا کو ماننے والے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو خدا مانا، مگر ان کے یہاں بھی خدا کا تصور ہے، خدا کے تصورات سے وہ خالی نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندے دو طرح کے، ایک بندے وہ ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ اسی لیے کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں ابھی نہ آئے، اگر ابھی نہیں آئے گی گفتگو تو آگے اور نہیں سمجھ میں آئے۔ تو دو بندے، ایک گروہ وہ جو خدا کو مانتا ہے کہ خدا ہے، کوئی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا، کوئی ہے جو زندگی دیتا ہے، کوئی ہے جو موت دیتا ہے، کوئی ہے جو رزق دیتا ہے، کوئی تو ہے جس نے ہمیں عزت دی، کوئی تو ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے تو ان کے یہاں بھی بہت سے مذاہب، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں ہنود بھی ہیں، ان میں ہی بدھزم ہے، انہی میں جینزم ہے، بہت سے ریلیجنز ہیں، مگر ان ریلیجنز میں مذہب حقہ پہ کون ہے؟ کس کا مذہب حق ہے؟ تو یہ مجھ سے نہ پوچھو بلکہ اپنے رب سے پوچھو، اے رب کون سا مذہب تیرے نزدیک حق ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو معلوم یہ چلا
کہ عیسائیوں کا بھی جو مذہب ہے وہ مذہب حق نہیں، مذہب باطل ہے. بات سمجھے؟ کیسے باطل؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ خدا کے نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹے ہیں. ارے خدا تو وہ ہے جو جسم و انسانیت، جو جسم اور روح سے پاک ہو. اللہ جسم اور روح دونوں سے پاک ہے. خالی یہ نہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ روح سے بھی پاک ہے. اللہ روح سے بھی پاک. آپ کہیں گے کہ روح سے پاک کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں. اللہ ہی کے لفظ کن سے مارز وجود میں روحیں آئیں، تو روحوں کا وجود پہلے نہ تھا. اس کا وجود پہلے نہ تھا جس کا وجود اس کے امر سے ہو تو وہ فانی ہے، اور اللہ کو فنا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جسم سے بھی پاک، اللہ روح سے بھی پاک. اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنس و جنسانیت سے بھی پاک. جس کا جسم نہیں، جس کی روح نہیں، تو پھر اس کے جنس ہم جنس کون ہو؟ پھر اس کے ہم جنس کون ہو؟ اس کا ہم پلہ کون ہو؟ اس کا ہم رتبہ کون ہو؟ ہمارا خاندان ہوتا ہے، اللہ اپنے خاندان سے پاک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ روح اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹے ہیں. اس عقیدے نے انہیں باطل کر دیا. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، کہا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں. یہ بھی عقیدہ و نظریہ رکھنے والا فاسد، اس کا عقیدہ باطل، مذہب حق نہ بن سکا. مذہب حق کیا؟ مذہب حق تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور وہ آنے والا خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اب بات سمجھے؟ وہ آنے والا خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. عزیز دوستو، میرے برادر کبیر سید محمد نورانی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں. مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے کہوں. وہ تو خدا کا نور ہے اس کو خدا کیسے کہوں. تو عزیز دوستو، تو خدا کے یہاں دو طرح کے بندے، ایک خدا کو ماننے والے بندے، ایک خدا کو نہ ماننے والے بندے. ماننے والوں میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اہل ہنود بھی ہیں کہ خدا ہے، خدا ہے، کوئی تو ایشور ہے. لیکن ابھی تک معرفت حاصل نہیں ہوئی. توجہ چاہوں، معرفت الہی حاصل نہ ہوئی. اب یہ معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی؟ بوسیلہ مصطفیٰ، بوسیلہ مصطفیٰ. اب میں آپ کو، کچھ لوگ ہیں جو کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کے ہم قائل نہیں ہیں. وسیلے کے قائل نہیں ہو، اچھا صاحب ان کے گھر پہنچ جاؤ اور کہو کہ مجھے ایک کپ چائے پلا دو، حالانکہ ہمارے علماء نے ان کے یہاں کھانے پینے سے منع فرمایا. فرض کر لو، کہا چائے پیتے ہو؟ کہا ہاں چائے پیتے ہیں. کہا کیسے بناتے ہو؟ کہا ابھی بنائے کے پلائے دے رہے ہیں. کہا نہیں پلاؤ بعد میں، پہلے یہ بتاؤ پلاتے بناتے کیسے ہو؟
کہا برتن سے بناتے ہیں. اپنے پاس سے تم نے کاغذ کا بنا ہوا ایک برتن دے دیا, کہا لے جاؤ جلدی سے اس میں بنا دو. اپنے پاس سے کاغذ کا ایک برتن دے دو تو وہ کہے گا پاگل واگل ہو گئے ہو کیا, کچھ کھا کے آئے ہو, یہ کاغذ کا بنا برتن ہے, آگ میں رکھیں گے یہ جل جائے گا, آگ میں رکھیں گے یہ جل جائے گا. چائے بنانے کے لیے ہم اس برتن میں پہلے پانی ڈالتے ہیں, پانی گرم ہوتا ہے اور یہ جو برتن تم دے رہے ہو آگ میں جیسے ہی رکھیں گے جل جائے گا. تو لہذا ایسا برتن دو جو آگ کی گرمی کو بھی برداشت کر سکے اور پانی کو گرم بھی کر سکے. آگ کی گرمی کو بھی برداشت کر سکے اور پانی کو اس آگ کی گرمی بھی پہنچا سکے. تو اے میرے پیارے, یہ ایسا ممکن نہیں کہ آگ پر سیدھے تم پانی رکھ دو, برتن ہٹا دو, آگ پہ پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا, آگ جلتی رہے گی نا. کیا بھائی, آپ کے بنگال میں آگ جلتی دیکھو, دیکھیے صاحب, کسی کے گھر میں آگ لگ جائے آپ کیا پھینکتے ہو, پانی ڈالتے ہو نا. کیوں ڈالتے ہو, تاکہ آگ بجھ جائے. اب اس چولہے پہ تم نے پانی کو ڈائریکٹ ڈال دیا, کہو پانی گرم ہو جائے, تو بتاؤ گرم ہوگا, آگ ہی بجھ جائے گی, آگ ہی بجھ جائے گی. پانی کو گرم کرنے کے لیے بیچ میں کسی کا ہونا ضروری, تاکہ وہ آگ کی گرمی کو بھی برداشت کر سکے اور پانی کو برابر گرمی پہنچا بھی سکے. اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں ہم وسیلے کے قائل ہیں, تاکہ کوئی ہمارے درمیان ایسا ہو, ہمارے خدا کے درمیان ایسا ہو کہ خدا سے لے بھی سکے اور بندے کو پہنچا بھی سکے, بندے کو پہنچا بھی سکے. تو ایسے مضبوط وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے, اور ایسا مضبوط وسیلہ اور کوئی ہے تو جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ ہے. مولانا شاہ جہاں اشرف آ چکے ہیں, مختصر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ یؤتی وانا قاسم, اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹنے والا, اور میں بانٹنے والا. وہ بانٹنے والے کیا ہیں, ساری چیزیں بانٹنے والے نبی ہیں, اور دینے والا کون ہے, اللہ ہے. جس کو جو ملا ہے نبی کے در سے ملا. تو آج اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ علم کیا ہے. تو علم جس کو بھی جتنا ملا ہے نبی ہی سے ملا, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ علم دین ہی ملا ہو, نبی کے در سے علم دین ہی ملے نہیں. تم نبی کے در پہ جس غرض سے جاؤ تم وہ لے کے آؤ. اچھا صاحب, آپ نے سمندر دیکھا ہوگا, دیکھا ہے, کس کس نے دیکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ, دیکھ لیں, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے سمندر میں مچھلیاں ہیں کہ نہیں, ارے بولو نا بھائی, خالی مچھلیاں ہیں, ارے بولو نا بھائی, اور اس میں بھی بہت قسم کی مچھلیاں ہیں. تو جو مچھوارہ اگر جاتا ہے اور جس قسم کی مچھلی کو پکڑنا چاہتا ہے وہی پکڑ کے لاتا ہے, کہ دوسری مچھلیاں بھی پکڑتا ہے, دوسری مچھلیاں نہیں پکڑتا. وہ ٹارگٹ لے کے جاتا ہے کہ مجھے یہی مچھلی پکڑنی ہے, اور وہی مچھلی پکڑتی ہے, ناؤ پہ رکھتا ہے, لے کے واپس آتا ہے. بہت قسم کی مچھلیاں ہیں. آپ جس غرض سے سمندر میں جاؤ سمندر سے وہ نکال کے لے کے آتے ہو. تو غوطہ لگانے والا جب سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو انمول قسم کے موتیوں کو بھی پاتا. اچھا آپ یہ دیکھیں
اتنے سالوں سے سمندر سے مچھلیاں نکالی چلی جا رہی ہیں، موتیاں نکل ہی رہی ہیں، ہر آدمی اپنی غرض سے جا رہا ہے اور ہر چیز لے لے کے آ رہا ہے، یہ بتاؤ سمندر میں کسی چیز کی کمی؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ہوتی۔ تو اے میرے پیارے سنو، کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی ہی سے ملا ہے، اور نبی وہ سمندر ہے خدا کا، اس سے جتنا لوگ کم ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب آپ کہیں کہ وہ ہے کیا، اس سمندر کا کوئی نام ہو، تو وہ سمندر علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ اچھا صاحب، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن مقدس میں 7 جگہ یہ بیان کیا گیا، 7 چیزوں کو لے کر کہ یہ آپس میں برابر نہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اندھا اور اخیارہ آپس میں برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تاریکی اور روشنی آپس میں برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی اور جنتی آپس میں برابر نہیں، آپس میں برابر نہیں۔ اور انہی میں ایک آیت یہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مساوی نہیں، برابر نہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ علم کا لغوی معنی کیا ہے اور علم کی تعریف کیا اہل علم نے کی ہے، سماعت کریں گے بھائی؟ بس اسی کے بعد میں اپنی گفتگو کو چھوڑ دوں گا۔ علم کا لغوی معنی ہے جاننا، علم جاننا، انگریزی میں اسے کہتے ہیں نالج، بس یہی اس کا لغوی معنی ہے۔ اب جاننا، اور یہ بندوں کا فریضہ ہے کہ جانے، اسی لیے مولانا جمشید اشرفی صاحب نے یہ بات عرض کی کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و زن پر عورت فرض ہے، حدیث پیش کی۔ جاننا ضروری ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے اور علم ہی کے ذریعے نقصان۔ علم حاصل کرے گا تو نفع، علم حاصل نہ کرے گا تو نقصان۔ مثال کے طور پر آپ کی سمجھ کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک 2.5 سے 3 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے ایک بکری رکھ دی گئی، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس بکری کے کبھی کان نوچتا ہے، کبھی بکری کے بال نوچتا ہے، کبھی بکری کا ٹانگ کھینچتا ہے، ایسے ہی تو کرتا ہے نا؟ کبھی کان نوچا، کبھی بال نوچا، کبھی ٹانگ کھینچا۔ 2.5 سے 3 سال کا بچہ، اب بکری کو ہٹا کر اس بکری کی جگہ شیر کو رکھ دے، شیر آ گیا، تو بچے کی جو فطرت بکری کے ساتھ تھی کہ کان نوچ رہا ہے، بال نوچ رہا ہے، ٹانگ کھینچ رہا ہے، تو جب شیر کے سامنے جائے گا وہ 2.5 سے 3 سال کا بچہ، تو بھاگے گا نہیں،
اس کے بھی وہ چاہے گا کہ کان نوچ لوں، اس کے بھی چاہے گا کہ بال نوچ لوں، اس کے بھی چاہے گا کہ ٹانگ کھینچ لوں۔ خیر کہ اس بچے کو شیر نے جب تک کہ کچھ نہ کیا، وہ ایسا کرے گا، ایسا چاہے گا۔ لیکن پیارے سنو، اگر ہمارے تمہارے سامنے اگر شیر آ جائے تو تم اس کے قریب جا کے اس کا کان نوچو گے؟ ارے بولو نا بھائی، اس کا بال نوچو گے؟ ٹانگ کھینچو گے؟ کیا کرو گے؟ بھاگو گے؟ تو یہ بھاگو گے کیسے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈر کی وجہ سے۔ اور یہ ڈر کیوں لگا؟ جان لیا تم نے کہ یہ شیر ہے، شیر، اس کی عادت ہے چیر پھاڑ کر کھانے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں چیر پھاڑ کر کے کھا جائے۔ تو جب تک وہ بچہ تھا، وہ شیر کے بھی کان اور بال اور ٹانگ کو کھینچ سکتا تھا، لیکن جب وہ بچہ جوان ہوا تو اسے علم ہو گیا کہ یہ شیر ہے، شیر، یہ انسانوں کو بھی کھا لیتا ہے، تو اس کے دل میں شیر کا خوف پیدا ہوا، شیر کا خوف پیدا ہوا۔ عزیز دوستو، تو معلوم یہ چلا کہ اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ شیر اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن جب جان گیا تو اس سے بھاگتا ہے، جب جان گیا تو اس سے بھاگتا ہے۔ اے میرے پیارے، علم حاصل کرو، اور اگر تم علم حاصل کرو گے تو تم جانو گے اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں۔ اور جب تم جان جاؤ گے کہ تمہارا رب وہ رب ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں دوزخ میں ڈال، جہنم کی آگ تمہارا مقدر بنا دے۔ غافل ہو، رب کو نہیں جان رہے، جو چاہو سو کر رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم جان جاؤ گے، اور اس روز جب تم جانو گے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس علم سے تمہیں نفع حاصل ہو تو اے میرے پیارے، علم حاصل کرو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ قوم مسلم ہیں کہ ہمارے ہی لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ پہلی آیت جو نبی کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہ خود پڑھ رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے، خود بھی تعلیم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سے آراستہ کرو۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک سوال میں آپ سے چلتے چلتے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اشرف الاولیاء کو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ بہت سے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ حضور تاج الاولیاء کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے درمیان آتے رہے، ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضور اشرف الاولیاء سے فائدہ اٹھایا؟ تاج الاولیاء سے فائدہ اٹھایا؟ آپ کہیں گے ہاں حضرت ہم نے فائدہ اٹھایا۔ کیسا فائدہ اٹھایا؟ کہا حضرت ہم بیمار تھے، جانتے ہیں حضرت نے دم کر دیا، ہمیں شفا حاصل ہو گئی۔ ہم بے اولاد تھے، حضرت کے پاس گئے، اولاد کی دعا کر دی، دیکھیے ہماری گود بھر گئی۔ جن نے پکڑ رکھا تھا، حضرت نے نگاہ غضب ڈال دی، جن جل گیا۔ کاروبار میں خسارہ ہو رہا تھا، حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا دے دی، آج ہم بڑے کامیاب ہیں۔ یہ صحیح فائدہ اٹھانا نہیں۔ آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو حضور اشرف الاولیاء کی ذات سے، حضور تاج الاولیاء کی ذات سے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل فائدہ کیسے اٹھاؤ گے۔
حضور اشرف الاولیاء نے چلتے چلتے آخری میں ایک ادارہ قائم کیا، وہ ہے مخدوم اشرف مشن۔ تم اور کیا فرمایا؟ بہت سے لوگ فرماتے ہیں تم مخدوم اشرف مشن کو دیکھتے رہو گے، مجھے دیکھتے رہو گے، ہے نا؟ اور اس سے مراد بہت سے لوگوں نے یہی کیا کہ آپ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، ادارے کو دیکھنا ہے۔ نہیں پیارے، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے۔ بنگال کو کیوں چنا؟ ادارہ کیوں قائم کیا؟ آپ کے اس گاؤں میں آئے یہ ادارہ مخدوم اشرف مشن سے پہلے قائم کیا، کیوں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان اداروں میں آتے رہنا اور ان علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہنا، تمہیں ان علماء کی صحبت میں بیٹھنا تمہیں نفع پہنچائے گا، تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اور تمہیں جب یہ فائدہ حاصل ہوگا تو تم پھر برائیاں نہیں کرو گے، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگے، بلکہ نیک راستے پر چلو گے۔ اے میرے پیارے، کہنا یہی ہے کہ علم دین حاصل کرو۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا ایمانداری سے بتائیے گا کہ اس ادارے میں کن کن حضرات نے چندہ دیا ہے کبھی زندگی میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ مخدوم اشرف مشن میں دیا ہے، کس کس نے دیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ اچھا، ایک چیز مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے، کتنوں کو آتا ہے قرآن مقدس پڑھنا؟ قرآن کس کو پڑھنا آتا ہے؟ ارے بھائی، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، قرآن شریف آپ پڑھ لیتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، بس پوچھ رہا ہوں، پھر آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا نا۔ اب کیوں ڈرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کتنوں کو آتا ہے قرآن پڑھنا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا یہی بتا دو، قرآن شریف کس کے گھر گھر میں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کس کے گھر میں قرآن شریف؟ آپ لوگوں کے ہاتھ گھر میں نہیں ہے قرآن؟ ہائے افسوس! میں آپ کو بتا دوں کہ جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گھر میں قرآن شریف رکھیں۔ اچھا، اب پھر سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، قرآن شریف کس کے یہاں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بہت سے لوگوں کے پاس۔ اچھا یہ بتائیے، قرآن آپ نے پڑھا ہے کہ طاق پہ رکھا ہے؟ کتنوں نے قرآن جو گھر میں رکھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ہائے افسوس، ایک دو ہاتھ اٹھے پورے بڑے مجمع میں۔ اچھا، مسجد آپ نے بڑی خوبصورت بنا لی، یہاں پہ بھی قرآن شریف رکھا ہے، کتنے لوگ چلو گھر میں نہیں پڑھتے، مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ایک ہاتھ اٹھا، پورے مجمع میں دو ہاتھ اٹھا، ہائے افسوس۔ اچھا اب یہ بھی بتا دیجئے ایمانداری کے ساتھ کہ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ اس پورے بھرے مجمع میں 5 لوگ ہیں خالی جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہائے افسوس۔ اے میرے پیارے، یہ قرآن ہماری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ ارے بولو نا بھائی، ہمارے نبی پر نازل ہوا نا۔ اور یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ ارے بولو نا کہ افضل کتاب ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ اے میرے پیارے، ہم خدا کے بندے ہیں مگر خدا کا کلام نہیں پڑھتے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی ہیں مگر وہ کلام نہیں پڑھتے جو سینہ مصطفیٰ پر نازل، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ اے میرے پیارے، میں ایک چیز آپ کو ایک بس آخری حدیث ایک بیان کر دوں، اللہ کرے کہ آپ کے سینے میں بھی اللہ دلوں کو ہدایت کی طرف مائل فرما دے اور دلوں کے دروازوں کو کھول دے۔ کس کو معلوم ہے کہ اسے موت آنی ہے؟
مرنا کس کس کو ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. سب کو مرنا ہے. ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے. بغل میں ہی قبرستان ہے نا. میں ایک چیز آپ کو پوچھوں، ایک چیز بس بتائیے، کتنے لوگ چاہتے ہیں یہ بتائیے آپ لوگ آ گئے یہاں بیٹھ گئے اب یہ لگا یا پہلے سے لگا؟ پہلے لگا. ایسا تو نہیں کہ آپ پہلے آ گئے ہو اندھیرا ہو پھر اس کے بعد روشنی لائی گئی، ایسا ہے کیا؟ نہیں. کیوں آپ نے پہلے اس روشنی کا انتظام کیا؟ تو جواب آئے گا حضرت بات یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے سے خوف لگتا ہے، ہمارا جی گھبراتا ہے اور اچھا نہیں لگتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روشنی حاصل ہو. کیوں بھائی؟ جی. اور قبر ایک ایسی تاریخ گفا ہے، قبر ہے جو اندھیری ہوگی. اس اندھیری قبر میں ہمیں تمہیں لٹایا جائے گا. ہمیں زمین پر جب تک ہم رہے اندھیرے سے ڈرتے رہے، زمین میں پہنچے تو اندھیرا پیارا لگے گا؟ نہیں، وہاں بھی ہمیں چاہیے ہوگی روشنی. تو اے میرے پیارے، حدیث رسول سن لو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں روشنی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مومنین ایسے ہوں گے کہ جب انہیں قبر میں لٹایا جائے گا، اور جب قبر میں انہیں لٹایا جائے گا، وہ تاریخ قبر ہوگی، اندھیری قبر ہوگی، تو خدا کے حکم سے ایک نور اس کے سرہانے آ جائے گا. اس کے آنے سے قبر روشن ہو جائے گی. تو اصحاب مصطفیٰ نے سنا تو کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر روشن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس مومن بندے کے لیے دعائے استغفار کرتے، یعنی وہ نور خالی قبر کو روشن نہیں کرے گا بلکہ اس بندے کے لیے توبہ و استغفار کرے گا، معافی چاہے گا، رب کے حضور دعا کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو بخش دے. تو صحابہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ نور کیسا نور ہوگا کہ جس کے آنے سے قبر روشن ہو جائے گی اور وہ ہمارے لیے دعائے استغفار کرے گا. اس محسن کو ہم جان کو دیں کہ جو ہم پر احسان کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا وہ قرآن پڑھنا ہوگا جو تم زمین پہ پڑھا کرتے ہو. قرآن آئے گا، اس کے آنے سے قبر تمہاری روشن ہو جائے گی اور وہ تمہارے لیے دعائے استغفار کرے گا. تمہاری اولادیں کرے نہ کرے کیا پتا. اے میرے پیارے، کچھ ایسا کام کر کے جانا چاہیے کہ رہتی دنیا تک وہ ہمارے لیے استغفار کرتا رہے، ہمارے لیے توبہ و استغفار کرتا رہے، رب کے حضور معافی مانگتا رہے. تو وہ اگر چاہتے ہو تو وہ قرآن ہے. حدیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں، قرآن پڑھو. قرآن میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں. یہ جو قرآن ہے نا، جسے آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے داغ کی زینت بنا کر، اس کو کبھی اٹھائیے. اس میں جو گرد و غبار لگ گئی ہو تو محبت سے اسے صاف کیجیے اور اس کی جلد کو کھولیے اور صفحے پہ وہ دیکھیے جو آیات قرآنیاں لکھی ہوئی ہیں. ان آیات کو دیکھیں گے
اور ہاتھ میں قرآن شریف ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، حدیث کے مضمون میں، کہ جس نے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی تو اس پر ثواب، اس پر ثواب، قرآن کا اٹھانا بھی ثواب اور آیات قرآنی کو دیکھنا بھی ثواب۔ آپ نہیں پڑھ رہے ہو، نہیں پڑھنا جانتے ہو نا، آپ نے اٹھا لیا، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کاغذ کھولا، الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ لکھا ہوا ہے، پھر پیچھے پڑھ گئے، ٹھیک ہے، پلٹتے چلے جائیے، پورا قرآن ناس تک آپ پہنچ جائیے۔ آپ انگلی پھیرتے چلے جائیے گا، انگلی پھیرتے ہوئے چلے جائیے، انگلی پھیرتے ہوئے چلے جائیے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف پر جس پر آپ کی انگلی رکھ دی گئی ہوگی، اللہ ہر حرف کے بدلے بھی آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حرف کے بدلے آتا ہے روایتوں میں کہ ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو کتنے حروف ہوئے؟ الف، ٹھیک ہے، لام 2، ہا 3، میم 4 اور دال 5۔ صرف اسی الحمد میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس الحمد کہنے پر کتنی نیکیاں عطا فرمائی؟ ارے بولو نا بھائی، 50۔ اور مزے کی بات بتاؤ، یہ تو آپ نے زبان سے پڑھا تو 50، اور جو انگلی رکھی ہے الحمد پر، اس انگلی رکھنے پر بھی اللہ آپ کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرما رہا، اور جو نگاہوں سے آپ نے اس الحمد کو لکھے ہوئے دیکھا، اس دیکھنے کی برکت سے بھی اللہ آپ کو اتنی ہی نیکیاں عطا فرما رہا۔ اب ذرا سوچ لو، ایک ایک حرف کو پورے قرآن کو ایک ساتھ جوڑ لو، پورا قرآن آپ نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، تو بتاؤ اللہ کتنا تمہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ ہم تم ایک نیکی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ پیارے، نیکی جب رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو اللہ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر اچھے کام کا ضروری نہیں کہ تمہیں ثواب بھی دیا جائے، ثواب اس پر ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ قرآن بھی رب کو محبوب، کیونکہ محبوب اتنا ہے کہ محبوب کے سینے پر اللہ نے یہ پورا قرآن نازل فرمایا۔ جس طرح محبوب اسی طرح محبوب پر نازل کرتا یہ کلام، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بھی آپ کو میں بتائے دے رہا ہوں۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں، کون کون سی؟ توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن۔ اور یہ چاروں کیا ہیں؟ خدا کا کلام۔ اب آپ دیکھیں، ایک کلام دوسرے کلام پر افضل کس بنا پر ہوگا؟ یہ کبھی دیکھا ہے کہ معاذ میاں کی تقریر معاذ میاں کی تقریر سے بہتر؟ ایسا ہے کیا؟ تقابل دوسری ذات سے ہوتی، معاذ میاں کی تقریر سے بہتر معاذ میاں کے والد حضور تاج الاولیاء کی تقریر ہے نا؟ حضور تاج الاولیاء کی تقریر سے کم تر معاذ میاں کی تقریر ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ معاذ میاں کی تقریر اور معاذ میاں کی تقریر سے اچھی اور خراب ہو۔ ایسا نہیں کہ یہاں افضلیت کلام کو بھی جو حاصل ہوئی ہے، یہ قرآن افضل دوسرے کتابوں پر اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے، ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہیں، اسی بنا پر ہم سارے امتی میں افضل ہیں۔ ہم تم افضل ہیں، دیگر جو امتیں سابقہ گزری ہیں
ہم ان سے افضل ہیں۔ اے میرے پیارے، لیکن ہم افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں، اپنے رب کو بھی بھول چکے ہیں، اپنے رسول کو بھی بھول چکے ہیں، رسول پر نازل کردہ قرآن کو بھی بھول چکے ہیں، قرآنی تعلیمات کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہمیں تمہیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے ہماری، میں آپ کو ایک حدیث اور سنائے دیتا ہوں۔ ایک صحابی بڑے بیمار ہوئے، بستر علالت پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، اور اس صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب، مجھے اس آخری لمحے میں کچھ ایسی نصیحت فرما دے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہا، اے صحابی رسول، تم چاہتے ہو کہ تمہیں نفع حاصل ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ جو وقت تمہیں ملا ہے تم اسے بستر پر نہ گزارو بلکہ راہ خدا میں گزارو، یعنی علم دین حاصل کرو، اور جو علم دین حاصل کرتے ہوئے راہ خدا میں مر جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالی مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ میں بس ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بھیا تھی، وہ قبرستان گئی ایک لاش کو لے کر، اور قبر کھودنے والے سے کہا گئی یہ ہمارے گھر کی میت ہے، اسے دفنا دو۔ بہرحال قبر کھودنے والے نے قبر کھودا، جو خدا تو اس میت کو اس قبر میں لٹا دیا۔ جو بڑھیا نے دیکھا کہ قبر میں لٹا دیا ہے تو بڑھیا لوٹنے لگی، لیکن ادھر قبر کھودنے والے کا حال یہ ہو گیا کہ قبر تو تیار کی، مگر جب میت کو لٹایا قبر میں تو قبر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشادہ ہو گئی، کشادہ قبر ہو گئی، اسی کے آنکھوں کے سامنے قبر کشادہ ہو گئی۔ حیرت ہوئی کہ یہ کیسی بات ہے۔ بہرحال کچھ سال گزرے، پھر وہی عورت اس قبرستان میں پہنچی اور اسی قبر کھودنے والے سے کہا یہ میرے گھر کی میت ہے، اسے دفنا دو۔ قبر کھودی، تیار کیا، لیکن جب اس میت کو اب جب رکھنے لگا تو جیسی ہی قبر میں رکھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے باغ میں بدل گیا، اور وہ اس باغ کو دیکھ کر کش کھا کر کے وہیں گر پڑا۔ بعد وہ جب ہوش آیا تو نکلا، دیکھا کیا کہ بڑھیا جا رہی ہے، تو دوڑتے ہوئے اس کے پاس گیا، آواز دی، پوچھنے لگا کہ یہ دونوں میتیں کس کی تھی؟ کہا سنو، وہ جس کی قبر دیکھتے ہی دیکھتے کشادہ ہو گئی وہ اس محسن کی تھی کہ جو میرے بچے کی تعلیمات پر خرچ کیا، اس محسن کی تھی کہ جو میرے بچے کی تعلیمات پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اسے موت آ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی اس ادارے میں خرچہ کیا ہے، اس ادارے میں جو بچے